محمد درود پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو اپنے آپ کو آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض سمجھتا ہے اتنی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر سب بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انتہائی مختصر سے وقت میں آپ کو سلام کر کے اور آپ سے اجازت طلب کر لوں گا۔ پہلا فقرہ آپ کی جاگتی ہوئی سماعتوں کے نام کر رہا ہوں۔ سخاوت بھائی کوشش کیجیے گا کہ فقرے کا وزن کر کے اس کی قیمت مجھے مل سکے۔ اتنی مختصر سی دیر میں تلاوت امام حسن مجتبیٰ کرنی ہے جتنی دیر میں حسن نے شامی کو مرد سے عورت بنا دیا۔ کیا بات، بہت شکریہ۔ مختصر سے وقت میں ایک بات میں اس کی بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اور 3 سال میں نے اس بات کا ضبط کیا ہے، 4تھے سال ہمیں افطاری پہ ہو گیا۔ پہلا فقرہ خطیبوں کے درمیان بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اور کوئی بولے نہ بولے کم از کم خطیب تو 2 داد دے ہی دیں گے۔ یہ واحد مجلس ہے جی شب ضربت کی شکیل بھائی کے ہاں قصر سکینہ میں، کہ جس میں شکیل بھائی احسان شاہی مجلس سے پہلے افطاری کا انتظام کرتے ہیں، مجلس کے بعد لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے 1 سال لگا ہے بات سوچنے میں کہ شکیل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ 1 سال بعد یہ خیرات ہوئی، 3 سال میرے سینے میں یہ بات دبی رہی۔ آج میں نے جان بوجھ کے ضد کر کے ریکویسٹ کر کے کہا کہ مجھے فضائل پڑھنے کا موقع دیجیے تاکہ میں یہ بات اپنے تک نہ رکھوں، آپ مومنین کی جھولیوں میں ڈالوں۔ شکیل بھائی اگر آپ کو لگے کہ واقعی یار یہ جو پہلے ہم افطاری کرواتے ہیں مجلس کے بعد لنگر ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو دلیل ذوالقرنین نے دی ہے یہی ہے، پھر میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے اس مجلس میں پہلے افطار کیوں ہوتا ہے، بعد میں لنگر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شکیل بھائی جانتے ہیں بھوکے پیٹ بھی علی سمجھ نہیں آتا، پیٹ بھرا ہو تو بھی نہیں آتا۔ یہی میرے حصے کا فضائل تھا۔ بھوکے پیٹ بھی علی سمجھ نہیں آتا، پیٹ بہت بھرا ہو تو بھی علی سمجھ نہیں آتا۔ 4 مصرے جی پڑھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ پہ۔ ایک بات اب اکثر محاورے میں پڑھتے ہیں جی 4 چاند لگے، 4 چاند لگے، کسی چیز کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مقدر حسن کو ایسے 4 چاند لگے، حسن کے مقدر کو ایسے 4 چاند لگے۔ کس سے لگے ہیں؟ دلیل میں 4تھا مصرع پیش کر رہا ہوں۔ مقدر حسن کو ایسے 4 چاند لگے، ترکیب پڑھو قبلہ۔ مقدر حسن کو ایسے 4 چاند لگے، کمر کو آسماں پہ جیسے 4 چاند لگے۔ ہائے ہائے ہائے۔ مقدر حسن کو ایسے 4 چاند لگے، کمر کو آسماں پہ جیسے 4 چاند لگے۔ میں نے پہلے کہا تھا فضائل امام حسن کا پڑھنا ہے، ظہور کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ میں ظہور پہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ مقدر حسن کو ایسے 4 چاند لگے، کمر کو آسماں پہ جیسے 4 چاند لگے، اور ہوا نزول جب حسن کا تو خدا نے کہا، ہوا نزول جب حسن کا تو خدا نے کہا کیا میرے حبیب تجھ کو کیسے 4 چاند جس کے دل میں امام حسن بولے ہے علی۔ بہت لمبا چوڑا نہیں پڑھنے کے بس 2 سے 3 کے تحت وہ بھی حکم ہے، اور آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے، داد کو دیکھتے ہوئے شکیل میں مصرع وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا میں نے 2015 میں، تقریباً 8 سال گزر کے مصرع پڑھا ہی نہیں کی۔
ایک تاریخ چھپے ہوئے لفظوں میں کھول کے بیان کر کے تو داد لے ہی لیتا ہے, شاعر بھی لے لیتا ہے, علامہ بھی لے لیتا ہے, ذاکر بھی لیتا ہے. میں تو آپ کی سماعتوں کو سلام تب کروں کہ میں بات کھول کے بھی نہ کروں اور آپ مجھے اس کی قیمت دے دیں. میں کہہ رہا ہوں بولا وہ آ کے مولا سے یہ احترام سے, حسن مولا کی بات کر رہا ہوں, بولا وہ آ کے مولا سے یہ احترام سے. مصرع ثانی پہ غور کیجیے گا. بولا وہ آ کے مولا سے یہ احترام سے, کیا لایا ہوں میں کاغذ قلم کو اہتمام سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بولا وہ آ کے مولا سے یہ احترام سے, لایا ہوں میں کاغذ قلم کو اہتمام سے. آگے کہتا ہے کہ اپنے کرم کی آج کرامت یوں کیجئے, اپنے کرم کی آج کرامت یوں کیجئے. آپ کا کیا کہنے, اپنے کرم کی آج کرامت یوں کیجئے, میں ہوں غلام آپ کا یہ لکھ کے دیجئے. جو حسن مولا نے جواب دیا ہے میں وہ جواب پیش کر رہا ہوں. امام حسن فرماتے ہیں بولے سخی حسن کہ سخاوت فضول ہے, بولے سخی حسن کہ سخاوت فضول ہے, بولے سخی حسن کہ سخاوت فضول ہے, کیوں در پردہ میرے بغض کا تجھ میں شمول ہے. بولے سخی حسن کہ سخاوت فضول ہے, در پردہ میرے بغض کا تجھ میں شمول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں وارث کونو مکاں ہوں بک نہیں سکتا, میں وارث کونو مکاں ہوں بک نہیں سکتا, مکار کو اپنا غلام لکھنے. مکار کو اپنا غلام لکھ نہیں سکتا, لکھ نہیں سکتا. شعر پڑھ لو جی بسم اللہ بسم امام اللہ. حسن مصطفیٰ پہ. کاش کہ میرے پاس بوبے بھائی تفصیلی وقت ہوتا تو پھر میں بات نثر کے ساتھ کرتا ہے امام حسن مصطفیٰ کی شان جی میں, جی جی. لیکن میں بس 2 سے 4 کتاب بس پڑھنی ہے اور انہی کے اوپر سلام کر جاؤں گا. علی کا مطلب آخری مصرع اور سلام میں کر کے جا رہا ہوں آپ کو. علی کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی انتہا. یہ چپ بیٹھے ہو تانوں نہیں پتا چلے کی ہوندے بلندی کی انتہا. ایک علی مولا کائنات کا نام ہے. چلے میں علی سمجھانے کے لیے پہلے علی پڑھ دیتا ہوں پھر امام حسن پہ مصرع پڑھ دوں گا. میں کہہ رہا ہوں بلندیوں کی حدوں پر ہی علی رہتا ہے, بلندیوں کی حدوں پر ہی علی رہتا ہے. علی نام اللہ کا بھی ہے. بلندیوں کی حدوں پر ہی علی رہتا ہے, خود کو قرآن میں لوگوں جو ولی کہتا ہے. بلندیوں کی حدوں پہ ہی علی رہتا ہے, خود کو قرآن میں لوگوں جو ولی کہتا ہے. میں زمینی علی کی بات کر رہا ہوں. خود کو قرآن میں لوگوں جو ولی کہتا ہے. جاگنا کہچی والو, خدا ہی جانے اس کی شان ہوگی کیا عارف, خدا ہی جانے اس کی شان ہوگی کیا عارف, بنانے والا بھی خود جس کو علی کہتا بنانے والا بھی اب علی کا مطلب سمجھ آ گیا. میں امام حسن مصطفیٰ پہ شعر پڑھ رہا ہوں, آخری شعر ہے, میں سلام کر کے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو شہنشاہ امن ہے قرار کا وارث, تو شہنشاہ امن ہے قرار کا وارث, بعد علی تو ہی تو ہے سنسار کا وارث. جس کا ہے حسن مولا وارث وہ جاگ کے سنے جو ان کے دسترخوان سے رزق لیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں تو شہنشاہ امن ہے قرار کا وارث, بعد علی تو ہی تو ہے سنسار کا وارث, اور محشر میں کوئی کہہ نہیں سکتا تیرے سوا, محشر میں کوئی کہہ نہیں سکتا تیرے سوا کیا, میں ہی ہوں علی کی علی دستار کا وارث. واہ 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 جی ماشاءاللہ جی واہ واہ میں ہی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی علی دستار دستار کا کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ. مجلس شب ضربت سے منسوب. میں اس مشاہدہ کر رہا تھا کہ تجمل بھائی لوگ تھوڑا سا نا ذہنی طور پہ مصائب سننے کے لیے جاگ کے نہیں بیٹھے ہوئے. میں ایک روایت مالکوں کی آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. شاید یہ بہت ہی کریم گھرانہ ہے آل محمد, بہت ہی کریم گھرانہ ہے, اور یہ ممبر کے تقاضے سے بات نہیں کر رہا. اس میں پتہ نہیں آل محمد کی کتنی ہستیوں کا ذکر ہے.
یہ سر پہ رکھ لیے, ممبر پہ ہاتھ ہے. قسم کھا کے, اس شب ضربت کی قسم کھا کے میں بات کر رہا ہوں, آل محمد اتنے کریم ہیں کہ انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کا بھی احساس کیا ہے, اپنے سننے والوں کا بھی احساس کیا ہے. جس نے بھی ہائی کیا نا اس نے مجھ پہ احسان کیا. میں ایک فرمان بادشاہوں کا پڑھ رہا ہوں, اور اللہ کرے وہ فرمان آپ کو سمجھ آ جائے, پھر میرے لیے مصائب پڑھنا آسان ہو جائیں گے. بادشاہ فرماتے ہیں جو ہمارے مصائب میں ذکر میں 50 آدمیوں کو رلائے, اللہ اس پہ جنت واجب کر دے. ہائے کے ساتھ استقبال کیجیے گا. جو 50 کو نہ رلا سکے 40 کو رلائے, 40 کو بھی نہ رلا سکے 30 کو رلائے. کریمی کی انتہا دیکھیے گا, مالکوں کی فرماتے ہیں ایک کو بھی رلائے تو اس پہ جنت واجب. یہ آسائش ہے پڑھنے والوں کے لیے, آپ سننے والوں کے لیے کیا آسائش ہے. بادشاہ فرماتے ہیں اگر کسی مومن یا مومنہ کو ہمارے مصائب سن کے بھی رونا نہ آ سکے, اپنے کسی دکھ کو یاد کر لے, ہم اتنا ہی ثواب دیں گے. سبحان اللہ. ایک روایت اور میں پڑھنا چاہوں گا کہ کتابوں کی برگردانی کر کے پوری علم ذمہ داری کے ساتھ ہوں میں بطور شاعر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہر مجلس میں آتی ہیں, کوئی آئے یا نہ آئے, شام کی قیدن بی بی ضرور آتی ہے. ایک واقعہ بابا جی پھر ایک بیان کر رہا ہوں بطور تمہید. منہال کے گھر میں مجلس تھی, علامہ اکمل حیدری صاحب تصدیق کیجیے گا, حسان مہدی صاحب تصدیق کیجیے گا. منہال کے گھر میں مجلس تھی. سجاد کو پتہ چل گیا کہ مجلس کا اہتمام ہے. گھر پیغام پہنچا کے سجاد ایک دفعہ منہال کے جانب جانے لگے. باقر کو بھیج کے شام والی بی بی نے سجاد کو بلایا, بلا کے کہا سجاد بیٹا باقر کو ساتھ لے کے جاؤ, جب ذاکر مصائب پڑھنے پہ آ جائے باقر کو بھیج کے مجھے بلا لینا. اللہ کرے کہ بات آپ کے لوہے دل تک اتر جائے اور مجھے آسانی مل جائے گی. باقر جب ذاکر مصائب شروع کرے تو مجھے بلا لینا. ہے اماں آپ فضائل نہیں سنتی؟ فرمایا سجاد تم تو جانتے ہو میں عالمہ غیر معلمہ بی بی ہوں, مجھ سے زیادہ فضائل کون جانے گا بی بی, پھر آپ سے زیادہ مصائب بھی کون جانے گا. جو جملہ بی بی نے کہا ہے اپنے دل پہ اس کا کرب محسوس کرو, آنسو نہ نکلے, میں نے خیرات ہی نہیں مانگی آل محمد سے. بی بی فرماتی ہے سجاد میں عالم غیر معلمہ بی بی ہوں, نہ مجھ سے زیادہ کوئی فضائل جانتا ہے نہ مجھ سے زیادہ کوئی مصائب جانتا ہے, لیکن میں مجلس میں جا کے یہ دیکھتی ہوں جس کو میں نہیں رو سکی باقی کیسے روتے. آج ہو نہ ہو شام والی بھی اپنے بابے کا پرسہ لینا آپ کے پاس. بلا تشبیہ آج 18 کی شب گزر گئی, 19 کی لگ گئی. جو آج کی افطار ہے مولا کائنات نے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی ہاتھ پر. روایت میں شریعت لفظ ہے کہ بی بی نے اپنے بابا کے لیے 3 قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا. پوچھو مجھ سے کیا تفصیلات ہیں؟ ایک پیالے میں نمک, ایک پیالے میں کھجور, ایک پیالے میں شربت جسے دودھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. علی نے بیٹی کی جانب دیکھ کے کہا بیٹا کلثوم آپ تو جانتی ہیں نا آپ کے بابا نے ایک وقت میں 2 سے زیادہ کھانے کا بھی تناول نہیں کیا. اچھا بابا کیا کروں؟ بیٹا ان میں سے کچھ اٹھا لو. اچھا بابا شربت ہٹاؤں, کھجور ہٹاؤں یا نمک ہٹاؤں؟ آوازیں بیٹا کھجور بھی رہنے دو, نمک بھی رہنے دو, میری تمہید ختم. میں مصائب کا پہلا فکرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بیٹا دودھ بھی رہنے دو, بیٹا نمک بھی رہنے دو, کھجور بھی رہنے دو, یہ شربت اٹھا لو. کیوں بابا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کل کوئی میرا ایسا مہمان آ جائے جسے یہ شربت پیش کرنا پڑ جائے. بس عزادارو یہ وہ رمضان ہے جس کا رسول نے علی سے وعدہ کیا تھا. علی ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں تیری داڑھی تیرے خون سے خساب ہوگی. عزادارو جب 40 ہجری کا رمضان چڑھا ہے نا تو علی بادشاہ اپنے موالیوں سے پوچھتے تھے آج رمضان کی کیا تاریخ ہو گئی, آج رمضان کی کیا تاریخ ہو گئی, آج رمضان کی کیا تاریخ ہو گئی. کہنے والے بتاتے مولا آج اتنا روزہ گزر گیا, آج اتنا روزہ گزر گیا. آپ چپ کر کے سن رہے ہیں, جو نتیجہ دوں گا محسوس کیجئے گا. رو کے علی نے کہا زیادہ دن گزر گئے ہیں,
थोड़े दिन रह गए हैं, ज्यादा दिन गुजर गए हैं, थोड़े दिन रह गए हैं। फरासत भाई, अली ने किया क्या? 40 हिजरी के रमजान में अपने बेटे बेटियों को करीब बुलाया, बुला के कहा, हसन बेटा, मैं फला रोजा तुम्हारे घर इफ्तार करूंगा, हुसैन फला रोजा तुम्हारे घर इफ्तार होगा, जैनब फला रोजा तुम्हारे घर, हनफिया फला रोजा तुम्हारे घर। करते 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 जब 18 रमजान तक अली आ गए, अली चुप हो गए। जो करबला का नवाब था उसने कहा, है बाबा, 18वें रोजे पे आके चुप क्यों कर गए हो? 18वें रोजे पे आके चुप क्यों कर गए हो? सीख निकले, मैं एहसान मानूंगा। अली ने कहा, शायद हुसैन, मैं इस दफा 18 रोजे ही रखूंगा। हुसैन, शायद मैं इस दफा 18 रोजे ही रखूंगा। आज की शब की एक रवायत लाजमी पढ़ना चाहूंगा। बड़ी गुर्बत से काटी है ये रात आले मोहम्मद ने। किसी ने आलिया से पूछा था ना, जब मदीने आई थी, कि बीबी आपके बाबा ने 18 और 19 की रात कैसे गुजारी? आलिया ने कहा, ये फिक्र मैं सैयद हैदर रिजवी साहब से लेके उनके बुलंदी दर्जात के लिए पढ़ रहा हूँ। रिजवी साहब ने ये रवायत पढ़ के कलम ही तोड़ दिया। फिर बीबी फरमाती है, मेरे बाबा ने 19 और 18 की रात ऐसे गुजारी, तफसील से बताऊं, 1 साल चाहिए, मुख्तसर सुन सकती है तो सुन। जैसे हुसैन ने करबला में शब आशूर गुजारी थी, जैसे हुसैन ने करबला में शब आशूर गुजारी थी। मजीद भाई इंसाफ करो ना, 1000 रकत नमाज पढ़ने वाला अली हर 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद सहले खाना में आता है, फिर फिजा की जानिब देखता है, कहता है, यही वो रात है जिसका अल्लाह से वादा किया है, यही वो रात है जिसमें ज़ैनब ने यतीम हो जाना है, यही वो रात है। बस अपनी बेटी के पास आए हैं। अली ने अजीबो गरीब काम किया, अली ने अजीबो गरीब काम किया। सोई हुई बेटी के सरहाने आके, फाते शाम बीबी सोई हुई थी, अली ने सरहाने आके कभी बेटी का माथा चूमा, कभी बेटी की कलाइयां चूमी, कभी बेटी का माथा चूमा, कभी बेटी की कलाइयां चूमी। जो बेटियों वाले हो मुझे कीमत दीजिएगा बात की। बीबी ज़ैनब की आंख खुली, उठ के कहा, बाबा बाबा, इससे पहले भी रमजान आता रहा है, बाबा आपने कभी मेरे सर का बोसा नहीं लिया, मेरी कलाइयों का बोसा नहीं लिया। अली ने कहा, ज़ैनब, इस रमजान के बाद तेरे सर का बोसा और तेरी कलाइयों का बोसा मुझ पे वाजिब हो गया है। क्यों बाबा? आवाज़ें इसके बाद ना मैंने होना है। सोई हुई बेटी को उठाया अली ने, सोई हुई बेटी को उठाया। एक तकाबल तसीम भाई आपके हवाले कर रहा हूं। ज़ैनब है अमीर की बेटी, अली ने सोई हुई बेटी को उठाया, क्योंकि ज़ैनब अमीर की बेटी है। आओ तुम्हें करबला लेके चलो। शबे आशूर थी, हुसैन अपनी 3.5 साल बेटी से कह रहे थे, सकीना सो जा, सकीना सो जा, सकीना सो जा। आज तक ये दोनों रवायात सुनते आए हो, बात को तावन कीजिएगा। इमामे अली बेटी को उठा रहे थे, ज़ैनब उठ जा, हुसैन जागी हुई बेटी को सुला रहे थे, सकीना सो जा। फर्क महसूस करो अज़ादारो, ज़ैनब अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की बेटी है। अली जानते थे ज़ैनब आज ना सोई तो कोई बात नहीं, ज़ैनब के 18 भाई है, जिंदगी के किसी मोड़ पे सो जाएगी। हुसैन जानते थे सकीना गरीब की बेटी है, इसका अकबर मारा गया, इसका गाजी मारा गया, इसका कासिम मारा गया। सकीना आज ना सोई तो जिंदगी की आखिरी सांस तक सकीना ने सोना नहीं है। मैंने फजाइल हुजूर इसलिए कम पड़ा है कि मैं मसाइब में रंगामेजी भी नहीं करता, डंडी भी नहीं मारता, बिला दशमी। ज़ैनब को उठा के अली कूफा के मरकजी बाजार में आके हुक्म था मौला कायनात का कूफा वालों के नाम कि कूफे वालों 17 रमजान की रात कोई मर्द या औरत कूफे के बाजार में ना आए। अल्लाह करे यही हो जो फिक्रा सुन रहा हूँ। मैं तो इस फिक्रे के कर्ब को महसूस करने के लिए शकील भाई आंखें बंद करके फिक्रा पढ़ रहा हूँ। अली ने कहा कोई मर्द या औरत शाम के बाजार में ना आए।
کو اٹھا کے علی شام کے علی کوفہ کے مرکزی بازار میں لے کے آگے کہا زینب وہ سامنے اس کوفے کی کچہری ہے، زینب یہ رستہ دمشق جاتا ہے، زینب یہ رستہ شام جاتا ہے، زینب یہ رستہ دمشق جاتا ہے، زینب یہ رستہ شام جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ نہ دوں میں مجرم ہوں آپ کا۔ جب عالیہ باپ کے ساتھ آئی تھی کمر سیدھی تھی، جب بات سنی جو حال سجاد کا تھا وہ حال زینب کو ہو گیا۔ آواز آئی بابا کچہری بازار دربار کے راستے بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، آپ مجھ بیٹی کو کیوں بتا رہے ہیں؟ آواز آئی زینب 61 ہجری ہوگی، تیرے ہاتھ بسے گردن ہوں گے، تجھے اسی جگہ سے گزرنا پڑے گا۔ 61 ہجری ہوگی، تیرے ہاتھ بسے گردن ہوں گے۔ مولا کائنات نے تمام عورتوں کو بلا کے زینب کو بلایا۔ ایک دفعہ فضا سے کہا فضا ذرا چراغ روشن کر، ذرا چراغ روشن کر۔ عورتیں آنا شروع ہوئی، پردے میں سے زینب نے کہا بابا اور کتنی بھیڑ اکٹھی کرنی ہے؟ زینب کا دل گھبرا رہا ہے۔ اور کتنی بھیڑ اکٹھی کرنی ہے؟ بابا زینب کا دل گھبرا رہا ہے۔ بس مستورات میں زینب کو بلایا۔ آواز آئی زینب میں علی بن کے حکم دیتا ہوں بیٹا ایک لمحے کے لیے سر سے چادر اتار۔ زینب نے سر سے چادر اتاری، علی نے آنکھیں بند کر کے کوفے کی عورتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کوفے کی عورتوں ایک بار زینب کو کھلے سر دیکھ لو، ایسا نہ ہو زینب کبھی کھلے سر سے آئے، تم تو بی بی ہم نے تو پردے میں۔ ہم نے تو پردے میں دیکھی۔ آخری حصے میں روایت پیش کر رہا ہوں بلا تشبیہ۔ سحریز کے وقت روزہ رکھ کے مولا کائنات مسجد کی جانب روانہ ہو۔ کاش کے سرکار مولا کائنات مسجد نہ جاتے، نہ زینب یتیم ہو۔ امیر کی اور غریب کی بیٹی کا ایک اور فرق تجمل بھائی پیش کر رہا ہوں۔ جب مولا کائنات جا رہے تھے نا تو اتنی شرموں والی بیٹی تھی علی کی پردہ دار زینب، ام کلثوم کے پیچھے کھڑی ہو کے کندھے سے منہ باہر نکال کے زینب نے ہمارے رونے کے لیے ایک فکرہ کہا بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا آج کی نماز بھیا حسن پڑھا لیں، آپ نماز گھر میں پڑھ لیں؟ آوازیں نہیں زینب میں نے نماز پڑھانی ہے۔ بس مولا کائنات جا رہے تھے، گھر کے پرندوں نے ابا کا منہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آواز آئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کی آواز آئی نہنو نہنا ہننا بیٹا کلثوم، یہ مرغابیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ در و دیوار نے کمر سے زنجیر کو لپیٹ لیا۔ علی نے کہا مجھے جانے دو۔ بس مولا کائنات ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ادھر یہ کتا اونٹے منہ تلوار اپنے پشت میں لگا کے لیٹا ہوا تھا۔ علی نے ٹھوکر مار کے کہا ہے جاگ، تو اپنا کام کر۔ علی اپنا کام کرتا ہے، تو اپنا کام کر۔ علی اپنا کام کرتا ہے، تھکنا نہیں ہے بالکل۔ مصائب کی رات ہے، ذکر کی رات ہے، عالیہ پرسہ لینے آئی ہوئی ہے۔ بس مولا کائنات نے جا کے تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر۔ یہ روایت شیل بھائی پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ یہ سرکار عباس کا علم نہ لگا ہوتا میں یہ روایت نہ پڑھتا، یہ علم نہ لگا ہوتا میں یہ روایت نہ پڑھتا۔ تمہارا وفا والا مولا کہتا ہے میں تاکہ باتیں نماز پڑھ کے میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ موذن اذان دے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، موذن اذان دے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ عباس کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ کعبہ منہدم ہو گیا ہے، کعبہ گر گیا ہے، گرد اٹھنا شروع ہوئی جو آسمان تک گئی۔ کچھ پرندوں نے اپنے پروں کو گرد میں ملا اور پھر مال کی فضا میں جا کے کہا لوگوں مسلمانوں کا امیر مارا گیا، لوگوں مسلمانوں کا امیر مارا گیا۔ غازی کہتے ہیں ابھی میں یہ خواب دیکھ ہی رہا تھا، عالیہ نے میرے کندھے کو ہلا کے کہا عباس جاگ، فضا میں صدا جبرائیل کی ہے، قد قتلا امیر المومنین، لوگوں امیر المومنین مارے گئے۔ غازی جلدی جا بابا کو لے گیا ورنہ زینب پردہ اہتمام کیے بغیر مسجد میں آ جائے
वसीयतें करना शुरू की, वसीयतें करना शुरू की, वसीयतें करना शुरू की। आखिरी रवायत और मैं सलाम करके जा रहा हूँ। मौला कायनात ने वसीयत की, मेरे बच्चों, हर बाप जाते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। मेरे बच्चों, वादा करो तुम्हारा कुछ रहे ना रहे, अल्लाह का दीन बचाओगे। 18 बेटे ने वादा किया, गरीबे करबला आया, आके कहा बाबा एक वादा करने आया हूँ, एक वादा लेने आया हूँ। बाबा जब तेरा दीन बचाने के लिए मैं खर्चा कर चुकूंगा तो देखने आएगा। अल्लाह अकबर, जब मैं खर्चा कर चुकूंगा देखने आएगा। आवाज आई मौला कायनात की, हुसैन ठीक है, वादा हो गया तेरा बाप आएगा, लेकिन हुसैन बता आना कब है, हुसैन बता आना कब है। फिक्रा सुनो और मुझे इजाजत दो। हुसैन फरमाते हैं बाबा 2 मुहर्रम करबला आबाद होगा, आना तेरी मर्जी। बाबा 4 मुहर्रम पानी बंद हो जाएगा, आना तेरी मर्जी। बाबा 7 मुहर्रम पानी खत्म हो जाएगा, आना तेरी मर्जी। बाबा अकबर अजान दे देगा, आना तेरी मर्जी। कासम चुन लूंगा, आना तेरी मर्जी। अकबर की बर्छी निकाल लूंगा, आना तेरी मर्जी। गाजी के बाजू उठा लूंगा, आना तेरी मर्जी। आप चुप करके सुने हैं, तर पे है मौला कायनात बिस्तर पे। हसन को कहा बेटा मुझे टेक दे के बिठाओ। आवाज आई हुसैन आना कब है, आना कब है, आना कब है। आवाज आई बाबा जब मेरा सर खंजर से जिबा होके नोके नेजा पे बुलंद हो जाए तब आ जाना, तब आ जाना, तब आ जाना। अली ने कह के आंखें बंद की, शाम वाली मखदूमा बाबा के पास आई, बाबा के मुंह को चूम के कहती है बाबा बाबा तेरी जिंदगी भर हसरत थी कि ज़ैनब तुझसे कलाम करे। बाबा देख तेरी अलमा वाली बेटी तुझसे कलाम करने आई है। बाबा एक बार आंखें खोल, मुझे देख के बता हाथों में रस्सियां कैसे पहननी है। मातम है